إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ سورت ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے، اور یہ بھی ایک مکی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے بالکل آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ 52 آیات پر مشتمل ایک مکی سورت، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا عروج تھا، مکر و فریب کی چالیں چلی جا رہی تھیں، اور آپ کے قتل اور آپ کی جلاوطنی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی سورت ابراہیم سے پہلے والی جو سورت ہے سورہ ابراہیم میں، اس میں توحید کے عقلی اور آفاقی دلائل رکھے گئے تھے۔ یہاں جو اہم ترین مضمون سورت ابراہیم میں بیان کیا گیا ہے وہ شکر کا مضمون ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ شکر کے نتیجے ہی میں آدمی توحید کا راستہ پا لیتا ہے۔ توحید حق ہے اور شرک ایک باطل چیز ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37 میں کہا گیا تھا کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے، حکماً عربیہ، اور اس سے پہلے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں بھی کہا گیا تھا قرآناً عربیہ، کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے۔ یہاں سورہ ابراہیم میں اسی نقطے کو مزید کھولا گیا ہے، وہ یہ کہ جو بھی رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ اس قوم کی اپنی زبان میں بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ان کی اپنی زبان میں دی گئی تھی تاکہ قوم سمجھ سکے۔ اسی طرح زبور کا معاملہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ آرامی تھی، اور آرامی میں بھی ایک خاص اس کا لہجہ تھا، سریانی جسے کہتے ہیں، اس میں انجیل کو نازل کیا گیا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف ابتدائی طور پر بھیجے گئے تھے، اگرچہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور پوری ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن قریش اور عرب آپ کے اولین مخاطب تھے، اس لیے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے عین مطابق ہے کہ جس قوم میں رسول کو مبعوث کیا جاتا ہے اسی کی زبان میں کلام نازل کیا جاتا ہے۔ یہاں سورہ ابراہیم میں ایک اور بات جو بڑی اہم بتائی گئی ہے وہ ہے اولو الالباب کی، اور اس کا ذکر پچھلی صورتوں میں بھی ہوا تھا کہ عقل مند لوگ توحید کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بے وقوف لوگ شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ عقل کی بھی دعوت ہے، یہ دل کی بھی دعوت ہے، اور انسانی فطرت کے یہ عین مطابق ہے۔ اور کلمہ طیبہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ اس کی جڑیں انسانی فطرت کے اندر بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں، پیوست ہوتی ہیں زمین کے اندر، اس کی شاخیں آسمان سے ملتی ہیں، اور اس کا پھل ہمیشہ انسانیت کو فائدہ دیتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ ہر اچھی بات ہے، اور بالخصوص لا الہ الا اللہ ہے، توحید کی بات، یہ انسانی فطرت کے اندر بہت گہری جڑیں رکھتی ہے۔ اس کے برخلاف جو شرک ہے، یہ گندی بات ہے، اس کی مثال ایک شجر خبیثہ کی طرح ہے، اور وہ بہت کھوکھلی زمین پر ہے، اور ایک تیز آندھی اس کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ تو یہ فطرت کے خلاف بھی ہے، اللہ کے ہاں بھی غیر مقبول ہے، عقل کے خلاف بھی ہے۔ شرک اور توحید انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ سورہ ابراہیم میں
ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور وہ ہے ایام اللہ۔ ایام اللہ کا لفظی ترجمہ تو ہے اللہ کے دن، لیکن ایام اللہ سے عبرت حاصل کرنے کا یہاں مشورہ دیا جا رہا ہے، اور ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جب بہت بڑے فیصلے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی اور اس میں کفار کے 70 سے زیادہ آدمی مارے گئے۔ اسی طرح یوم عاشوراء ہے 10 محرم، یہ تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے جب بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرقاب ہوا۔ تو یہ ایام اللہ ہے، ایام اللہ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورۃ الحجر ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے قوم لوط کی ہلاکت کے بارے میں، قوم شعیب کی ہلاکت کے بارے میں، اور اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کے بارے میں۔ تو ایام اللہ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ایام اللہ سے مراد تاریخ ہے، تاریخی دلائل سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ ابراہیم کے اہم ترین مضامین کی طرف۔ تو پہلی ہی آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کرنا ہے، اور انذار سے مطلب متنبہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، وارن کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ